السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ 29 رمضان المبارک کی رات، یہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی آخری طاق رات ہے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 27 رمضان المبارک کی رات خوب اللہ کی عبادت کی، ذکر و اذکار کیا، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، اور یہ مت سمجھیے گا کہ آپ نے لیلۃ القدر کو پا لیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو 29 رمضان المبارک کی رات آخری طاق رات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہو، تو آپ نے اس رات کو بھی خشوع خضوع کے ساتھ گزارنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور ذکر و اذکار کرنا ہے، تاکہ آپ اس رات کی رحمتوں سے بھی مستفید ہو سکیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، 4 خاص الخاص نوافل ہیں جو اس رات پڑھے جاتے ہیں۔ یہ آخری طاق رات ہے اور ہمارے پاس شاید یہ آخری موقع ہو، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اگلے سال ہمیں یہ راتیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ آخری موقع آپ نے اپنے ہاتھ سے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے، تو آج کی رات بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارے، آج کی رات بھی اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، آج کی رات بھی نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے۔ تو میں بات کر رہا تھا 4 خاص الخاص نوافل کی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے یہ نوافل 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ پہلے 2 نوافل آپ نے قضائے حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں، اور دوسرے 2 نوافل آپ نے قضائے عمری کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ اب ان نوافل کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے، ان کی نیت آپ نے کیا کرنی ہے، کون سی سورت سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، 2 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر آخری 2 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا تو اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں۔ اب بڑھتے ہیں نوافل کی ترتیب کی طرف۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی آخری طاق رات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہو، تو اس رات کو بھی آپ نے خشوع خضوع کے ساتھ گزارنا ہے۔ آپ نماز عشاء ادا کریں، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد نماز تراویح پڑھیں، نماز تراویح ادا کرنے کے بعد آپ نے نماز وتر ادا نہیں کرنی، نماز وتر آپ نے یہ 4 نوافل ادا کرنے کے بعد پڑھنی ہے۔ تو آپ نے نماز عشاء پڑھ لی، نماز تراویح پڑھ لی، اب آپ تیار ہیں یہ 4 نوافل پڑھنے کے لیے۔ تو پہلے 2 نوافل آپ نے قضائے حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں، تو آپ جائیں نماز پر کھڑے ہو جائیں، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، پہلے ثنا پڑھے، پھر تعوذ تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھے۔ بڑے پیار کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ آپ نے قرآن کی اس سورت کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں، پھر رکوع جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر سجدے میں چلے جائیں، 2 سجدے کریں، سجدوں کی تسبیحات پڑھیں، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر رکوع کریں، رکوع کے بعد 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ چونکہ یہ 2 نوافل آپ نے قضائے حاجت کی نیت سے ادا کیے ہیں، تو قضائے حاجت میں آپ کی تمام جائز حاجات آ جاتی ہیں، تو آپ نے اللہ رب العزت کے 3 مبارک نام ہیں، ان ناموں کو پڑھنا ہے۔
اللہ کو آپ نے رحمان کہہ کر پکارنا ہے، رحیم کہہ کر پکارنا ہے اور وہاب کہہ کر پکارنا ہے۔ یہ 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز، یا رحمان یا رحیم یا وہاب۔ اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے، اکٹھا پڑھنا ہے اور شمار 1 کرنا ہے۔ یا رحمان یا رحیم یا وہاب 1، یا رحمان یا رحیم یا وہاب 2۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 41 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں۔ اب اگلے 2 نوافل کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ نوافل آپ نے قضائے عمری کی نیت سے ادا کرنے ہیں، یعنی کہ زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے جن کے بارے میں آپ جانتے ہو یا جن کو آپ بھول چکے ہو، جتنی بھی نمازیں چھوٹی، جتنے بھی لوگوں کا دل توڑا، جتنا بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، ان تمام گناہوں کی معافی کی نیت سے آپ نے یہ 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور سورۃ اخلاص کو آپ نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع کریں، رکوع کے بعد 2 سجدے کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد 9 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں۔ اب سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اب یاد رکھنا کہ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھیں، لیکن جب آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، تو آپ کے ذہن میں اپنے تمام گناہ ہونے چاہیے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے، جو گناہ مجھے یاد ہیں یا جن گناہوں کو میں بھول چکا ہوں، یا جو نمازیں مجھ سے قضا ہوئی، یا پھر جانے انجانے میں میں نے جن لوگوں کا دل دکھایا، اے اللہ میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اس طرح آپ نے اپنے یہ تمام گناہ اپنے ذہن میں لا کر استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی کسی بھی دعا کو پڑھ لینا ہے۔ ہاں اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ لینا ہے۔ یاد رکھنا کہ سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور سجدہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، تو سجدے میں سر رکھ کر آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اس دعا کو پڑھنا ہے صرف 21 مرتبہ۔ اس دعا کے ذریعے آپ نے جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ جب آپ سجدے کی حالت میں 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں، پھر آپ نے سر سجدے سے اٹھا لینا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا کر رو رو کر دعا مانگ۔ آج جو آپ کے دل میں ہے آپ اللہ رب العزت سے کہہ دیں، آج آپ ضد کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے، بڑی لجاجت کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اس کی رحمتیں آج آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسیں گی، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو وہ دعا بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ بس آج آپ نے مانگنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات کو آپ نے گلی کوچوں بازاروں میں نہیں گزارنا، بلکہ اس رات کو بھی محو عبادت ہو کر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔